نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا۔ ہم نے سورہ بقرہ کی تمہید کو پڑھ لیا تھا، جس میں ہدایت سے متعلق کچھ اصولی باتیں بیان کی گئی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں سے مخاطب ہو رہے ہیں جن کے لیے یہ صورت براہ راست اتری ہے، یعنی معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں، اس لیے ایک امت موجود ہے جس کو ہم نے سورہ فاتحہ میں دیکھ لیا کہ مغضوب علیہم تھے وہ لوگ۔ تو ان مغضوب علیہم یعنی جن پہ اللہ کا غضب ہوا ہے، ان پہ فرد قرارداد جرم عائد کر کے انہیں منصب امامت سے فارغ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ چارٹ شیٹ ہے جو اب انہیں ملنی شروع ہوئی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انڈائریکٹلی ان کے شر کو بیان کیا تھا، اب ڈائریکٹلی انہیں ایڈریس کر لیا ہے۔ یہ پہلا حصہ یہود پر اتمام حجت، یعنی اتمام حجت کا مطلب یہی ہے کہ ان کے جو مسائل تھے ان کو آخری درجے میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا تھا۔ اس حصے کا جو 40 سے 121 آیت ہے، اس کی ایک مختصر سی تمہید ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت سافٹلی ایڈریس کر کے دعوت وفا اور دعوت ایمان دی ہے، اور اس میں انہیں یاد دلایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور مجھی سے ڈرو، اور جو کتاب میں نے نازل کی ہے جو اس کا مصداق ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی ان پیشگوئیوں کا مصداق ہے جو تورات میں موجود ہیں، اس کا مصداق بن کے آئی ہے، اس پہ ایمان لے آؤ، اور دیکھو تم سب سے پہلے ہی اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیات کو بہت حقیر قیمت کا بس مت بیچو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ بہت سافٹلی اللہ تعالیٰ نے انہیں ان 6-7 آیتوں میں سمجھایا ہے۔ اس کے بعد لب و لہجہ اللہ تعالیٰ کا بدلتا ہے اور بہت سختی کے ساتھ انہیں ایڈریس کرنا شروع کیا جاتا ہے، اور پھر اس حصے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ 3 نوعیت سے ان پہ چارٹ شیٹ عائد کی گئی ہے۔ پہلی چیز، وہ اپنے آپ کو اللہ کی محبوب قوم سمجھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ در حقیقت کیا تھے۔ محبوب قوم ہونے کی غلط فہمی انہیں کیسے ہوئی تھی؟ وہ اس طریقے سے ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنی تاریخ میں ہمیشہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے بے پناہ انعامات، بے پناہ کرم نوازیاں دیکھی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اب یہ بتا رہے ہیں، آیات نمبر 47 سے لے کر آیت نمبر 62 تک میں، کہ ٹھیک ہے میں نے نعمتیں کی تھی، میں نے تمہیں جہانوں پہ فضیلت دی تھی، تم پہ بڑے احسان کیے تھے، فرعون سے نجات دی، تم پہ میں نے من و سلوہ اتارا، تمہیں پہ میں نے کتاب نازل کی، تم پہ میں نے اور بہت سے انعامات کی، بادل تمہارے اوپر میں نے سہایا کر دیے تاکہ تم دھوپ سے بچ سکو، لیکن جب تم نے کسی جرم کا ارتکاب کیا تو میں نے تمہیں سختی کے ساتھ اسی وقت بڑی شدید سزا بھی دی ہے۔ مثال کے طور پر جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے تو انہوں نے اس وقت بچڑے کو معبود بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بالکل حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب آپ اپنی قوم کے ان سارے لوگوں کو مار ڈالیے جنہوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا تھا، چنانچہ ان کو اسی وقت ہلاک کر دیا گیا۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کھلا ہوا انہیں علانیہ دیکھنے کی فرمائش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی ان کو زبردست طریقے سے جھڑکا، اور یہ سب اسی وقت موت کی بے ہوشی میں چلے گئے۔ پھر جب انہوں نے ایک بستی میں داخلے کے وقت انہیں استغفار کا حکم دیا گیا تھا، اس حکم کی انہوں نے خلاف ورزی کی، اور بجائے اس کے وہاں پہ تکبرانہ انداز میں داخل ہوئے، مشرک عورتوں کے ساتھ زنا کیا، ان کی مشرکانہ رسوم میں شریک ہوئے، تو ایک وبا بھیجی گئی اور ایک ہی دن میں ان کے ہزاروں لوگ مارے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، بار بار مختلف حوالوں سے بتایا ہے کہ میری رشتہ داری نہیں ہے، تم سمجھتے ہو کہ تم نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور اس کے چہیتے ہیں، میرے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی، میرا معاملہ تو میرٹ پہ، اور میرٹ یہ ہے کوئی بھی گروہ ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، جو ایمان لایا اللہ پر، یوم آخرت پر عمل صالح کرے گا، اصل میں میرا رحمتوں کا حقدار وہ ہوگا۔ تو اس غلط فہمی کو دل سے نکال دو کہ تم میری انعام یافتہ قوم ہو۔ جو کچھ بھی ہوا تھا ایک معاہدے کے تحت ہوا تھا، اور وہ معاہدہ سورہ ابراہیم میں آ جائے گا۔ وہ یہ تھا کہ ان شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تو میں بڑھاؤں گا، نعمتوں کو بڑھاؤں گا
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي شَدِيدٌ، تم کفر کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ دوسری چارٹ شیٹ، اپنے آپ کو نجات یافتہ سمجھتے تھے، اور الحمدللہ پہلی چیز بھی ہم میں نہیں تھی، دوسری بھی ہم میں نہیں ہے، یعنی ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ ہم دنیا بھر سے افضل ہیں، اور ہمیں یہ غلط فہمی بھی نہیں ہے کہ ہم بخشائے ہیں۔ آپ تو سب جانتے ہیں ہم بہت یہودیوں سے تو بہت الحمدللہ بہتر ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسی چیز نظر آئے اپنے اندر تو ذرا غور سے دیکھیے گا اللہ تعالیٰ تبصرہ کیا کر رہے ہیں۔ نجات یافتہ گروہ سمجھتے تھے اپنے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں نجات اگر ہوگی تو اطاعت سے ہوگی، اور تمہاری تاریخ یہ رہی ہے کہ تم نے بار بار نافرمانی کی ہے۔ ہم نے تمہیں طور پر تم سے عہد لیا تھا، تورات تمہیں دی تھی، تم نے اس سے منہ پھیرا۔ سب کے معاملے میں تمہارے جو ایک گروپ تھا اس کا تم نے رویہ دیکھا، ان کو ہم نے کس طریقے سے پھٹکار ان پہ دی اور انہیں بندر بنا دیا۔ اسی طریقے سے جب تمہیں گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو اس میں بھی تم نے بڑی مین میخ نکالی تھی، بمشکل تمام یہ کام کیا، ورنہ تم کرنے والے نہیں تھے یہ۔ اور پھر اس کے بعد تم یہ کرتے رہے اور تمہارے دل اس طرح سخت ہو چکے ہیں کہ تم اب ہمارا رسول جب تمہارے پاس آیا ہے تب بھی تمہاری وہی حرکتیں جاری ہیں۔ تم کتاب الہی کے اندر تحریف کرتے ہو، یعنی جانتے بوجھتے ہر چیز کو سمجھنے کے بعد کلام الہی میں تحریف کرتے ہو، اور مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہو۔ ان کے پاس جاتے ہو تو کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب اپنے لوگوں میں آتے ہو تو پھر وہی اپنے شیاطین کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ بھئی تم نے اپنے عوام الناس کو، ان کے علماء کہتے تھے، تم مسلمانوں کو جا کے کیوں یہ باتیں بتا رہے ہو۔ یہ ان کا رویہ تھا۔ ان میں ان کے عوام الناس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کتاب الہی کو اپنی خواہشات کا سمجھتے تھے کہ ایک ذریعہ ہے، اور اسی طریقے سے ان کے علماء کا معاملہ یہ تھا کہ اپنے ہاتھ سے وہ شریعت تخلیق کرتے تھے، خود لکھتے تھے فتوے، اور یہ کہتے تھے یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ جن لوگوں کا رویہ ہو وہ نجات یافتہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ایٹیچیوڈ اگر تمہارے اندر پایا جاتا ہے، اصول کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ جس کسی نے کسی برائی کا ارتکاب کیا اور اس کی برائی نے اس کا احاطہ کر لیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہے گا، اور جو ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، جنت میں وہ جائے گا۔ ان کے عوام کی جو ایک امانی کا ذکر آیا وہ کیا تھی؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں نا کہ بس 5-7 تھوڑے دنوں کے لیے جہنم میں جائیں گے، نکل جائیں گے، اور الحمدللہ شفاعت تو ہماری ہونی ہے۔ میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے کمنٹس بہت سخت ہیں اس پورے معاملے میں، وہ آخری درجے پہ میرٹ کے قائل ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا ان کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ان کے میرٹ بالکل واضح قرآن میں کھول کے بیان کر دیے ہیں۔ قیامت کے دن کچھ نہیں ہوگا، میرے اور آپ کے دعوے و خیالات ہوں گے، اور سامنے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب رکھ دیں گے کہ میں نے لکھ کے تمہیں دیا تھا، میں کیا چاہتا ہوں، میرے معیار کیا ہیں، اب کیا ہے کہنے کے لیے تمہارے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہوگا کہنے کے لیے۔ دینداری کے بڑے دعوے تھے ان کے، یہ ان کا تیسرا پہلو واضح کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم دیکھو تو صحیح تم نے کیا کیا اپنی تاریخ میں۔ تم سے عہد لیا گیا تھا وفاداری کا کہ میری عبادت کرو گے اور رشتہ داروں، والدین سب کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ پھر یہ عہد لیا گیا تھا کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ تم نے ہر عہد کو پامال کیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے عہد کے ساتھ ان کا معاملہ۔ پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میرے نبی جب تمہارے پاس آئے تو موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کی جو تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جب کبھی کوئی رسول، کوئی نبی تمہارے پاس ایسی چیز لے کے آیا جو تمہاری خواہشات کے خلاف تھی تو ایک گروہ کو تم نے مار ڈالا اور دوسرے کی تکذیب کی۔ یہ ہے تمہارے دینداری کے دعووں کی اثر۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اب جب ہماری کتاب تمہارے پاس آئی ہے تو تم یہ کہتے ہو کہ ہم اس کو نہیں مانتے، ہاں جو اس سے پہلے ہمارے اوپر کتاب آئی ہوئی ہے اس کو ہم مانتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو قرآن آیا ہے یہ ان پیشگوئیوں کا مصداق بن کے آیا ہے۔ یہ پیشگوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہاری کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، مگر اس کے باوجود تم نہیں مان رہے۔ یہ ہے تمہاری دینداری کی حقیقت۔ شریعت کا معاملہ یہ ہوا کہ جب ہم نے تمہیں اپنی شریعت دی تو تم نے اس کے جواب میں جو عملی رویہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانیں گے۔ یہ ہے تمہاری دینداری۔ آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو ہمارے لیے ہے آخرت کا گھر، اور کوئی تو جنت میں جائے گا نہیں، ہم مسلمان، معاف کیجیے گا مسلمان غلطی سے نکل گیا، ہم یہودی ہی جنت میں جائیں گے، باقی کوئی جائے گا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنے اگر تم جنت کے تم ہمارے لیے ہے خالص
تو موت کی تمنا کرو، یہ ہرگز نہیں کریں گے، اور مشرکوں سے بھی زیادہ یہ دنیا پرست ہیں، ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 برس اس کی عمر ہو۔ یہ ہے تمہاری دینداری۔ تم جبریل امین کے دشمن ہو گئے ہو اس لیے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کلام اتارا ہے، یہ ہے تمہاری دینداری۔ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ جب تمہارے پاس ہماری کتاب آ گئی ہے تو تم نے اپنی کتاب کی پیشگوئیوں کا انکار کر دیا اور اس سے گویا کہ اپنی کمر سے اسے پیچھے پھینک دیا اٹھا کے، یہ ہے تمہاری دینداری۔ ہمارا نبی تمہارے پاس آیا ہے، اس کی بات چھوڑ کے تم اس جادو ٹونے کے پیچھے لگ گئے ہو جو شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور وہ جو علم ایک بابل کے اندر ہاروت ماروت سکھاتے تھے اس کے پیچھے لگ گئے ہو، اور اس سے کام کیا کرتے تھے؟ کام یہ کرتے تھے کہ میاں بیوی میں تفریق ڈالتے تھے، ان میں جدائی کراتے تھے تاکہ اس کی بیوی سے تم شادی کر لو، یہ ہے تمہاری دینداری۔ یہ ایک ایک جرم ان کا اللہ تعالیٰ نے گنایا ہے، اور پھر یہ بتا دیا کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس منصب امامت پر فائز رہ سکیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب بنی اسماعیل کی طرف رخ کر رہے ہیں اور ان کی طرف متوجہ ہو کے کچھ توجہ نہ دلا رہے ہیں کہ یہ جو اہل خطاب یعنی یہودی اور عیسائی مل کے جو فتنہ انگیزی اب کر رہے ہیں، اے مسلمانوں تم اس کو اختیار مت کر لینا اور ان کی فتنوں سے بچو، کیونکہ اب تمہیں ہم ایک بڑا منصب دینے جا رہے ہیں۔ تو یہ پہلی فصل کا گویا کہ اس کا اینڈ اب شروع ہو رہا ہے، اور اس میں جو ایک ان کا رویہ تھا یہودیوں کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو رائنا کا لفظ کہتے تھے۔ اس کا ویسے تو مطلب یہ ہوتا ہے ہماری رعایت کیجیے، لیکن اس کو ذرا کھیز دیتے تھے، رائنا، وہ ایک بڑا منفی سا لفظ بن جاتا تھا کہ ہمارے چرواہے، تو یہ اپنے دل کی بھڑاس نکالتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے اسے روکا کہ رائنا نہ کہو، اے مسلمانوں تم انظر نہ کہو۔ اور پھر یہ فتنہ انگیزی کیا کرتے تھے کہ یہ جو شریعت ہے، نئی شریعت کیوں آ رہی ہے، نئی کتاب کیوں آ رہی ہے؟ جب موجود ہے تورات تو پھر اللہ کے اپنی آیتوں کو منسوخ کر دیتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے پہلے بھی کوئی کتاب نازل کی تھی۔ تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ وہ بادشاہ ہے، مالک ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، تم روکنے والے کون ہوتے ہو؟ تمہارا یہ حق کیا ہے؟ اور جب وہ نازل کرتا ہے، کوئی کسی چیز کو منسوخ کرتا ہے تو اس سے بہتر چیز لاتا ہے یا اس جیسی لاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک اور شر کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ یہ کہ یہود و نصارہ جو ہے وہ دونوں مسلمانوں کے خلاف مشترکہ محاذ بنا لیا تھا۔ مشترکہ محاذ یہ تھا کہ یہ مسلمان گمراہ ہیں، وہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، کوئی نیا آدمی عالم پیدا ہوتا ہے تو پچھلے سارے جو سب ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں سب مل جاتے ہیں، بولتے ہیں نیا والا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، باقی ہم سب تو ٹھیک ہیں۔ تو اب یہ قرآن بتا رہا ہے کہ تم لوگ یہ کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں تو بس یہودی جائیں گے یا نصارہ، اور یہ ان کی خواہشات ہیں، یہ ان کے گمان ہیں، اب کی دلیل لاؤ اگر تم اپنی بات کے اندر سچے ہو۔ تو قرآن نے یہ ساری چیزیں یہاں پہ ڈسکرائب کی ہیں، اور اس کے بعد مسلمانوں کو یہ واضح کیا ہے کہ دیکھو تمہیں ان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا، تمہیں تو اگر ان کے خواہشات پہ تم چلے، یہ چاہتے کیا ہیں؟ تمہیں ایمان سے لوٹا دیں، تمہیں حق سے لوٹا دیں، تمہیں سچائی سے لوٹا دیں۔ تم نے اگر ان کی پیروی کی، ان کی باتوں میں آ گئی، اور بعد اس کے کہ تمہارے پاس سچائی صحیح علم آ چکا ہے، تو دیکھو اللہ سے پھر تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو یہ مسلمانوں کو نصیحت کی ہر اعتبار سے کہ تم ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا، اور ہم سب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بات کو دل و جان سے پابندی کر کے اس کی خیال رکھتے ہیں الحمدللہ۔ یہ ایک فصل پوری ہو گئی ہے، یعنی میں اس سلائیڈ کو دوبارہ یہاں پہ میں نے بیان کر دیا تھا کہ آپ پہ واضح رہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ سورہ بقرہ کا موضوع کیا تھا؟ یہود کی معزولی اور نئی امت کی تاسیس۔ تو سب سے پہلے ہم نے تمہید پڑھی جس میں ہدایت سے متعلق کچھ اصولی مباحث ہم نے پڑھے، پھر پہلی فصل آیت نمبر 40 سے 121 تک اس میں یہود پر اتمام حجت کیا گیا اور ان کے ایک ایک جرم کو لے کے بیان کیا گیا ہے کہ تمہاری یہ حرکتیں تھیں، یہ رویے تھے، تمہارے ساتھ معاملہ ہم نے کیا کیا تھا، اس کو تم نے انٹرپریٹ کس طریقے سے کیا، تمہارے ساتھ اصل میں کیا ہوا تھا، اس کو تم کس طرح لے لیا، اور اب تم ہمارے نبی کے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ تو یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو فارغ کیا ہے منصب امامت سے، اور اس کے بعد اب جو دوسری فصل ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں بنی اسرائیل کی معزولی کا فارمل اعلان کیا جائے گا اور بنی اسماعیل کی امامت کا اعلان کیا جائے گا، یعنی اب قیامت تک کے لیے یہودیوں کی جگہ امت مسلمہ منصب امامت یعنی دنیا کی پیشوائی اور ہدایت اور رہنمائی کے منصب پر فائز ہو رہی ہے۔
اس حصے کے بھی دو اجزاء ہیں. اس میں پہلے اللہ تعالیٰ یہودیوں کی اس غلط فہمی کو رفع کرتے ہیں کہ یہ جو منصب دیا گیا تھا یہ یہودیوں کو دیا گیا تھا. تو وہ فرماتے ہیں، یہ جو آیت نمبر 122 سے 141 میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کریں گے کہ اصل میں جو کچھ بھی منصوبہ تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق تھا، ان کی اولاد سے متعلق تھا، اس کا یہودیوں سے تعلق نہیں تھا کہ وہ چینج نہیں ہو سکتا. اب صرف اتنا ہو رہا ہے کہ امامت آل ابراہیم کی ایک شاخ سے لے کر دوسری شاخ کو دی جا رہی ہے. تو چنانچہ وہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو بات وہیں سے پھر شروع کی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی، تمہیں سارے جہان پہ فضیلت دی، اور مہربانی کر کے اپنی اس بے خوفی کی نفسیات سے باہر آؤ، ڈرو مجھ سے، ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی جان کسی دوسرے جان کے کام نہیں آئے گی، نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ شفاعت نفع دے گی، نہ کسی طریقے سے مدد مل سکے گی. پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی کہ ابراہیم کو آزمایا گیا تھا کچھ احکام دے کے. آپ سب جانتے ہیں جو انہیں حکم دیا گیا ہجرت کرو، انہیں حکم دیا گیا کہ دنیا بھر میں جا کے اسلام کا پیغام پہنچاؤ. انہیں جو سخت ترین آزمائش ان کے ساتھ آئی تھی کہ آگ میں انہیں پھینک دیا گیا، اس سے بھی بڑی آزمائش ان کے ساتھ یہ پیش آئی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو جو 86 برس کی عمر میں ملا تھا، 11-12 سال کا وہ بیٹا، اسے ذبح کر دو. کوئی تعویل نہیں کی انہوں نے، اور اپنی طرف سے تو ذبح ہی کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. جب ان سب سے گزر گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب میں تمہیں انسانوں کا پیشوا بنا رہا ہوں. امام کے لفظ سے آپ کا ذہن کہیں اور نہ چلا جائے، یہ کوئی اس نوعیت کا منصب نہیں ہے. امام سے مراد لفظی مطلب اس کا پیشوائی ہوتا ہے، یعنی دنیا کی ہدایت کا منصب، دنیا کی پیشوائی کا منصب. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کر دیا تھا کہ جب حضرت ابراہیم نے پوچھا یہ کیا میری اولاد کو بھی ملے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اولاد کو ملے گا، لیکن اولاد میں سے جو ظالم ہیں ان کو نہیں ملے گا. اور یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہودیوں کی طرف ہے اور مشرکین مکہ کی طرف بھی ہے. دونوں ظلم کا ارتکاب کر رہے تھے، نافرمانی کا ارتکاب کر رہے تھے. تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اصل منصوبہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ میرے اس گھر کو تم پاک رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس جگہ کو توحید کا مرکز بننا تھا. اور پھر اس موقع پہ حضرت ابراہیم کی بعض دعاؤں کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے گڑ گڑا کے پروردگار سے کہا کہ پروردگار رزق دے، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے. سورہ ابراہیم میں بڑی تفصیل سے یہ معاملہ آئے گا. اور پھر وہاں پہ انہوں نے اس کی بھی بات کر دی تھی جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہا تھا کہ صرف مومنوں کو دیجیے گا اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، کافروں کو بھی دوں گا میں آزمائش کے اصول پہ، لیکن فوراً ہی زیادہ دیر نہیں گزرے گی انہیں پکڑ لوں گا. اگر اللہ تعالیٰ دیکھیے یہاں پہ ہر کافر کو فوراً پکڑنے لگے تو پھر کوئی بھی کافر نہیں رہے گا. تو حضرت ابراہیم کی اس بات کی اللہ تعالیٰ نے خود ہی تصحیح کر دی. اور پھر یہ بات بیان کی ہے کہ ان کی کچھ دعاؤں کا تذکرہ ہے، اور پھر یہ ذکر ہے کہ اصل میں اب جو ہمارا نبی رسول آیا ہے دراصل یہ دعائے ابراہیم ہے. حضرت ابراہیم نے، حضرت اسماعیل نے، دونوں نے مل کے یہ دعا مانگی تھی کہ پروردگار ان لوگوں میں، یعنی ابراہیم و اسماعیل کی نسل میں، دوسری نسل میں ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیت تلاوت کرے، انہیں الکتاب اور حکمہ کی تعلیم دے. الکتاب قرآن کی اصطلاح میں شریعت کو کہا جاتا ہے. ان مقامات پر سے مراد شریعت ہے، اور الحکمہ سے مراد ایمان اور اخلاق کی دعوت. اس کی تفصیل بہت زیادہ آگے آ جائے گی. اور یہ کہ وہ ان کو پاکیزگی دے، پاکیزہ کرے، بے شک تو زبردست ہے اور حکمت والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم کا طریقہ تھا. اب جو ابراہیم کے طریقے سے بے رغبتی اختیار کرے تو پھر اپنے آپ کو خود حماقت میں مبتلا کر رہا ہے. ابراہیم کا طریقہ اختیار کر لو. طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دو، جو اس کا حکم ہو اس کو مان لو، سر تسلیم خم کر دو، جو حضرت ابراہیم نے کیا تھا. اور یہی انہوں نے، اسی کی نصیحت انہوں نے اپنی اولاد کو کی تھی، یعقوب علیہ السلام کو کی تھی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی کچھ اپنی اولاد کو کہا تھا. اس کے بعد یہ ان کی منصگین غلط فہمی کو رفع کیا جا رہا ہے. ان کا کہنا یہ تھا یہودی ہونا اور نصرانی ہونا یہ سب سے اہم ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل بات یہ نہیں ہے، یہ جو آخر میں شاید کٹ گیا ہے، صاف نہیں آ رہا، بولتے ہیں یہودی ہو یا نصرانی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ملت ابراہیم حنیف، دین ابراہیمی کے طریقے کے اوپر آؤ. ہمارے یہاں بھی دیکھیں نا، آپ کسی شخص سے پوچھیں کہ بھائی تم مسلمان ہو، تو وہ
اس پہ اپنا تعارف اینڈ نہیں کرے گا، یہ ناکافی تعارف ہوتا، اس کے بعد وہ لازماً اپنا فرقہ بھی بتائے گا. تو یہ کم و بیش وہی صورتحال تھی کہ جو اس وقت اصل نبوت تھی وہ در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا، دین ابراہیمی تھا، لیکن اس سے زیادہ یہودیوں کے لیے اور نصرانیوں کے لیے ان کے اپنے دین اہم ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس غلط فہمی کو دور کر رہا ہوں، یہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں ابراہیم کا طریقہ چاہیے مجھے. اگر تمہارے اندر وہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو تم فارغ. اور پھر یہ آخر میں اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ جنت میں جو ہے صرف یہودی اور نصرانی جائیں گے، تو یہ بتاؤ کہ یہ جو ابراہیم تھے، اسماعیل تھے، اسحاق تھے، یعقوب تھے، یا ان کی جو اولادیں تھیں، ان میں سے کون یہودی تھا اور کون نصرانی تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا. یہ کامن سینس کا اللہ تعالیٰ نے، یہ ایسا ہی ہے جیسے آج ہم پوچھیں کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اور صحابہ کرام کا تعلق کس فرقے سے تھا، تو وہ کچھ سوال کا کوئی جواب ہی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی اس شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس ہے، اور اللہ ہرگز بھی ان چیزوں سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. یعنی یہودیوں کو سب معلوم تھا. قرآن نے جو بار بار بات کہی نا، اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے تھے، نام تک لکھا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آگے قرآن بیان کیے گا جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں ایسے جانتے تھے. اس کے باوجود انہوں نے ان سارے جرائم کا ارتکاب کیا. تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس غلط فہمی کو دور کر لو. اصل میں یہ جو کچھ بھی تھا وہ ابراہیم کی اولاد کے لیے تھا اور میرٹ پہ تھا. تم میرٹ سے ہٹ چکے ہو، تمہیں میں اب اس منصب سے فارغ کر رہا ہوں، اور دوسرے حصے کو میں امامت کا فریضہ سونپ رہا ہوں. اور یہ اب دوسرا حصہ ہے وہ فصل کا، آیت 142 سے 162 تک، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے امام بنا دیا. کس طریقے سے امام بنا دیا، اس کی نشانی کیا ہے؟ یہ دوسرا جز آپ کا جو شروع ہوتا ہے وہ اسی بات کے شروع ہوتا ہے کہ اب قبلہ بدلنے والا ہے. جب بدلے گا تو یہودی پھر ایک نئی نوعیت کا اعتراض اٹھائیں گے کہ بھئی کچھ تو ہمارے ان کے درمیان کامن تھا، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب تو وہ بھی چھوڑ دیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو کہنے دو. اصل بات یہ ہے کہ اب قبلہ بھی چینج ہوگا اور امامت بھی چینج ہوگی. چنانچہ اللہ تعالیٰ اب مخاطب ہو کے کہتے ہیں امت مسلمہ سے، صحابہ اکرام سے، بنی اسماعیل سے، کہ جس طریقے سے ہم نے پہلے یہودیوں کو بھی منصب دیا تھا، اب تمہیں ہم امت وسط بنا رہے ہیں. امت وسط کا مطلب کیا ہے؟ ادھر اللہ تعالیٰ ہے، ادھر انسانیت ہے، بیچ میں یہ لوگ ہیں. وسط کا مطلب یہ ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ ہے، دوسری طرف انسانیت ہے، بیچ میں یہ لوگ ہیں. اور آپ دیکھیے صحابہ اکرام نے یہ کام کیا. قرآن نے یہ جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے نا، رسول نے ان پہ شہادت دی، اس کے بعد صحابہ کرام اٹھے ہیں اور پوری دنیا میں اسلام اصل میں انہوں نے پہنچایا ہے. تو یہ وہ منصب تھا جس کو انہوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ ادا کیا. اللہ ان سے راضی ہو جائے، ان پہ اپنی رحمت نازل کرے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ بھئی اب فیصلہ ہو گیا ہے. پہلے تمہید باندھی، اور یہ کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہوگا، معلوم تھا آپ کو بھی. تو کہتے ہیں دیکھ رہے تھے تمہارے چہرے کا بار بار پلٹنا آسمان کی طرف، تو ٹھیک ہے ہم تمہیں پھیر دیتے ہیں اس قبلے کی طرف جو تم چاہتے ہو، اب تم اپنا رخ اب پھیر لو مسجد حرام کی طرف. فیصلہ ہو گیا. صحابہ کرام کو، بنی اسماعیل کو دنیا کا پیشوا بنا دیا گیا ہے، اور تمہارا قبلہ اب ہمیشہ کے لیے حرم پاک کی طرف کر دیا گیا ہے. اور پھر اس کے حوالے سے کچھ چیزیں بار بار اصرار کیا، توجہ دلائی آپ. اور یہ بڑی، میں کل غور کر رہا تھا، مجھے خیال آیا مسلمانوں میں سارے اختلاف ہیں. یہ اختلاف واحد نہیں ہے کہ مسلمان سوائے کعبہ کے کسی اور طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے. اس کا سبب یہ ہے کہ 4 5 6 دفعہ اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کر کے اس بات کو دہرایا ہے. جہاں بھی تم ہو، جس حال میں بھی تم ہو، سفر پہ نکلو، کہیں بھی نکلو، ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھو. اور پھر یہ بات بتا دی ہے کہ اب وہ پیشگوئی بتا دی ہے کہ وہ پیشگوئی، وہ دعا جو ابراہیم نے کی تھی، اسماعیل نے کی تھی، وہ پوری ہو گئی ہے. وہ رسول آ گیا ہے جس کے لیے دعا کی گئی تھی. اور وہ کیا کام کر رہا ہے؟ وہ تمہیں پاکیزگی دینے آیا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کا علم دے رہا ہے، اور جو کچھ تم نہیں جانتے تھے شریعت کے بارے میں اب سب تمہیں سکھائے گا. یعنی یہ ان کی امامت کا اعلان ہے. اور پھر انہوں نے خصوصی توجہ دلائی ہے کہ دیکھو مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنا اور ناشکری مت کرنا. کم و بیش وہی الفاظ ہیں جو بنی اسرائیل سے کہے گئے تھے، اوفو بی عہدی اوفی بی عہدکم، میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. پھر صحابہ کرام کو بتایا گیا کہ دیکھو اب جو تم نے جس راہ پہ قدم رکھ لیا ہے اس پہ سخت آزمائشیں آنی ہیں. یہ یہود، یہ مشرکین، یہ نصارہ تمہیں اب چھوڑیں گے نہیں، جنگ ہوگی،
قتال ہوگا، بہت نقصان ہوگا، جان کا بھی، مال کا بھی، فصلوں کا بھی، ہر چیز کا نقصان ہوگا، لیکن تمہیں صبر سے قائم رہنا ہے، تمہیں یہی کہنا ہے کہ ہم اللہ ہی کے تو ہیں اور میں اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ جب یہ تم کہو گے تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گی اور اللہ تمہیں ہمیشہ راہ راست پہ رکھے گا۔ تو اس کے ساتھ یہ دوسرا حصہ بھی ہے جو اس سیشن کا تھا، الحمدللہ پورا ہو گیا ہے، اور اس میں ہم نے یہ دیکھ لیا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس منصب سے فارغ کیا اور بنی اسماعیل کو دنیا کی پیشوائی کے منصب پر فائز کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔